Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میرے دوستوں اور اسلام کے جسم کے لخت جگر اور دل کے ٹکڑوں اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہ میں بجائے ان کو خطاب کرنے کے جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کو خطاب کروں اور آپ کی زبان میں خطاب کروں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی ہے اور یہ آیت میرے ذہن میں فوری تو میرے کان میں کہا کہ تم اس مجمع کو دیکھ رہے ہو. اس مجمع کا تصور کرنے اول میں پہلی صدی اسلامی ہجری میں کسی کو ہو سکتا تھا بڑے سے بڑا دوربین، بڑے سے بڑا بلند نظر، بڑے سے بڑا بلند حوصلہ، بڑے سے بڑا صاحب فراست، بڑی سے بڑی یقین گوئی کرنے والا اس کا تصور بھی کر سکتا تھا کہ دنیا میں نہیں، کرۂ ارض پر نہیں، اس کے ایک بر اعظم ایشیا میں اور پورے ایشیا میں نہیں بلکہ ایک اس کے ملک ہندوستان میں جو جزیرۃ العرب سے 7 سمندر پار ہے، جو زبان کے رشتے سے، تہذیب کے رشتے سے، قومیت کے رشتے سے، نسل کے رشتے سے، مذہب کے رشتے سے، کسی رشتے سے بھی جزیرۃ العرب سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا. اس پورے ہندوستان میں بھی نہیں، اس کے ایک صوبے میں، صوبے متحدہ میں اور پھر اس پورے صوبے میں بھی نہیں، اس کے ایک ضلع سہارنپور میں اور پھر اس کے پورے ضلع میں بھی نہیں، اس کے ایک قصبے دیوبند میں اتنے کلمہ گو مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو سکیں گے. یہ گویا کہ جس فرشتے نے میرے کان میں کہہ دیا کہ اس مجمع کو دیکھو اور مقابلہ کرو اور قرآن مجید کی آیت کو یاد کرو جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، مکہ معظمہ کی حالت کو سامنے لا کر اور اس کی تصویر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے مدینے کے مسلمانوں، جن کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. اس وقت کہا گیا ہے جب مسلمانوں کی تعداد چند ہزار کی تھی. وہ وقت یاد کرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تھوڑے تھے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے. مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم کو کمزور بنا دیا گیا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تم ڈرتے تھے کہ کہیں چیل کی طرح چیل گوشت کا ٹکڑا اڑا کر کے لے جاتی ہے. کوئی بچہ مارکیٹ سے گوشت لے کر کے آئے اپنے گھر میں پکانے کے لیے، اس کو بھیجا گیا ہو کہ میاں جا کر گوشت لے آؤ اور وہ لا رہا ہو، لاؤ باری لڑکا ہو، ہاتھ میں گوشت کسی کپڑے میں یا کسی پتے میں رکھا ہوا ہو، اس کو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ چیل آئے اس کو اچک کر کے لے جائے. یہ تمہاری کیفیت تھی کہ یہ دنیا کے شاہین و شہباز اور دنیا کے بڑے بڑے یہ شکار کرنے والے پرندے یہ تم کو اس طرح سے اڑا کر نہ لے جائیں. تخافون ان یتخطفکم الناس، یہاں پر عربی کے لفظ تخطف کا استعمال ہوا ہے. تخطف کے معنی جھپٹا مار لینا، اچک کر لے جانا، اڑا کر لے جانا. مسلمانوں کی حالت یہی تھی کہ ایک لقمہ تر سے وہ کوئی بھی طاقت بڑی دنیا کی روم اور ایران کی شہنشاہیوں کو چھوڑیے، رومن امپائر کو، پشچم امپائر کو چھوڑیے، جزیرۃ العرب میں اور حجاز میں بھی صرف قریش کا قبیلہ کافی تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے یہ ان کے چراغ کو بجا دے گل کرتے، پھوس مار کر کے گل کرتے. اور قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ لفظ تصویر خریدتے ہیں، یہ لفظ خالی ادبی اور بلاغت کے الفاظ نہیں، وہ تو ہے
جا سکتا تھا، اور اس کے لیے قرآن مجید میں لفظی استعمال کیے ہیں بے افواہ، پنکھے کی بھی ضرورت نہیں کہ پنکھا جل کر اس کو بجھا دیا جائے، موت کی پھونک سے اس کو بجھایا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سوال کیے سوال کیے میرا اللہ نے اس طرح سے الفاظ ہے کہ یہ بات ہے کہ مسلمانوں میں طرح کی زندگی ایک موت سے بچائی ہے، یہ حقیقی تصویر ہے جو قرآن مجید میں مسلمانوں کی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا قلیلا ما تصلحون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، ہر وقت کو خطرہ لگا تھا، دھوکہ لگا تھا کہ يتخطفكم الناس، کہ کوئی شاعر سردار میں کوئی تیر آئے اور تم کو جھپٹ کر لے جائے تو بچہ مار کر تم ہو اور ہوا کر لے جائے، اور جو بچے سے بڑا تم دوست سے دیکھ کر رہ جاؤ وہ گئی ہے وہ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تک کروایا گیا ان کو پناہ دی رائی دخل مدد لگی، اور اپنی نسل کے خداوندی سے آسمانی مدد کے ذریعے تمہاری تعریف فرمائی، اور ایسا پتہ نہیں تجربات اور تم کرے بلکہ ترقا اللہ تعالیٰ نے تجربات کی طرف بہت عام ہے، اور دوست کو لے کر مطلب العیان اختیار سنتوش کو لے کر اور سنتوش کے ضلع میں جو زبر ہوتے ہیں، جو وزار ہوتے ہیں، جو رساسے ہوتے ہیں، جو بلندیاں ہوتے ہیں، جو اختیارات ہوتے ہیں، جو آزادیاں ہوتی ہیں، جو قانون سازی کی طاقت ہوتی ہے، جو عزت اور سربراہی ہوتی ہے، اس سب کے ساتھ یہ سب تجربات کیا جاتا ہے، اور تجربات لعلکم تشکرون، شاید تم اس کا شکر کرو تو شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ آج میں اپنے آنکھوں کے سامنے انسانوں کے لیے جنگل میں کھڑا ہوں، انسانوں کے سمندر میں کھڑا ہوں، اور یہ اس وقت یاد کر رہا ہوں جب 6,000 مسلمانوں کو آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان بتایا تھا، تو آج ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے میں ایک قریے میں ایک آواز پر ایک خاتونوں کی ایک آواز پر اتنے انسانوں کو جمع کر دیا ہے، کہاں کہاں سے جیسے دور دراز دیشوں سے، کتنے ملکوں سے ایک نظر آپ اگر اٹھا کر چلائی دیکھیے جو مقدوم سے نظر آیا ہے، پیاسوں کے پاس آیا ہے، مدینوں سے لوگ آیا موجود، مکوں سے لوگ آیا موجود، ریاض سے لوگ آیا موجود، مصر سے لوگ آیا موجود، شام سے لوگ آیا موجود، کویت سے لوگ آیا موجود، قطر سے لوگ آیا موجود، اور اس میں ہمارے پاس ملکوں کے کتنے موجود ان کے دیشوں کو آتے درستی کی، اور ہم برف گزار دیے کہیں ایک جگہ عرفات کے ہوا کہیں کی آج اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات کا ایک نقشہ اگر کھڑا کیا ہو، میرا تشکیل کرتا ہوں کہ میدان عرفات کا ایک نقشہ یہاں دکھا دیا، یہ کیا طاقت تھی، یہ وہی طاقت تھی، اسی طاقت کی اسی طاقت کی جلوہ جوانی تھی، لاتی اللہ سے ہر دیواروں کو نکال والا کو لگانے لاتی اور سب سے ہمیں کرنے سے بڑا خیال ہوں وہ اسی ابراہیمی کی اور ابراہیم کی کوشش ہے۔ آپ بہت مسلمان جمع ہو رہے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو سب ابراہیم اور سب محمدی کی کوشش ہے، مدرسے میں جمع ہوتے ہیں تو سب ابراہیم ہے، ادارے محمدی کی کوشش ہے۔ کوئی ہمارے آپ کے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی آپ کو بنانے کی، کوئی یہاں آپ کے لیے گردانش کی چیز نہیں، میرے کوئی اسی طاقت سے کرتے ہیں جو بڑے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے آوائش سے بنے ہوئے محمد علیہ السلام کو جو آوائش سے بنے ہوئی، اور آج بھی اس آواز سے وہ طاقت ہے اگر مسلمان سمجھے تو دنیا کی کسی آواز سے وہ طاقت نہیں۔ اقوام متحدہ سرکار کی ہے سرکار ملے، اقوام متحدہ سرکار کی ہے سرکار ملے، امریکہ فضا کے جہاز سے اتر جائے، روس فضا کے جہاز سے اتر جائے اور اللہ تعالیٰ کو حالات لوگ اور سینکڑوں ان کی سکتے ہو، جب بھی اس کے بڑے سے بڑے سمجھ کے آواز میں یہ طاقت نہیں، جو اب بھی اسلام کی آواز میں طاقت ہے، ایمان کی میرا میں طاقت ہے، اور جو آج بھی اس کے لوگوں کو اپنے طریقہ سے مقرر آخر ساروں کو میرے بچوں کو خریدتا ہے، اس طریقے سے آج بھی آواز دینے کی کوشش ہے، اور آج بھی آواز دینے کی ہائی ہے، اور آج بھی آواز میں وہ توانائی ہے جس کی چیز نہیں ہے، مگر کیا ہم اور آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں؟ آج آپ یہاں آئے، آپ
کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کہ قدیم تعداد کو کثیر تعداد پربھاوت کیا. وہ کیا چیز تھی جس نے حقیقتی انسانوں کو میں نے کہا تھا جب آپ کی تقریر میں اربوں کو خطاب کرتے کہا تھا کہ اللہ نے راستے کہ تم کو کل 100 بنا دیا. اب 4 مرتبہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ میں تھے سر آپ کو اللہ نے اسلام کا ظہور عطا فرمایا. آپ کیا تھے؟ آپ ہندوستان میں کیا کن چیزوں کی ترقی کر رہے تھے؟ آپ کن طاقتوں کے سامنے جھک رہے تھے؟ آپ دریاؤں کے گرفتار تھے, آپ درختوں کے گرفتار تھے, آپ اپنے سے بڑی ہر طاقت کے گرفتار تھے. دنیا نے ہر چیز آپ کے لیے معلوم آپ کو اس پہلے نماز سے نکالا, اس نے آپ کو اس سفارتوں سے, ان تشکیلوں سے اور ان ضرورتوں سے اور ان حالتوں سے آپ کو نکالا. السلام کی دعوت کی جو آخری طور پر اور آخری دورے تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو پہنچی. اگر عربوں کو یہ احسان بہت مرتبہ ہے اور میں نے احسان ایسا دکھلایا جیسے کہ 100 مرتبہ ہو, اور اب بھی جب ان کو خطاب کرے گا تو خطاب کرے گا ان کا بردان پکڑ کر خطاب کرتا ہوں. اور یہ کئی رکھتی ہے اور آگے کرتی ہے کہ لوگوں کو جھگڑا وہی ہے جو لوگوں کو پکارا انہوں نے آواز دی اور لوگوں کا اس طرح احتساب کیا جیسے کہ ایک محتسب کرتا ہے. اسی میخانے کا ایک ادنا میں خار ہوں, میں اسی ضیا خانے کا ایک ادنا ذرہ ہوں جو اس روشنی سے چمک اٹھا ہے. مجھے کیا حق تھا, لیکن اسلام کا وہ حصہ جس نے کہہ دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور ان کی عالی درجی کے ہونے میں ہر مسئلہ میں نے احتساب کو برداشت کیا. تو میں جب ان سے کہوں گا تو یہی کہوں گا کہ تم کو سب کچھ اسلام سے ملا. لیکن آج میں آپ سے کہتا ہوں, اگر ان سے 1 مرتبہ کہتا ہوں تو آپ سے 10 مرتبہ کہوں گا, آج 100 مرتبہ کہوں گا کہ آپ خود بھی یاد کیجئے کہ آپ کہاں سے اللہ نے آپ کو کہاں پہنچا دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ اپنی حقیقی آپ اپنی عظمت کے راز آئے, کیسی کیسی آندیاں چلی, کیسے کیسے سیلاب آئے. ایک ہندوستانی کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں یہ فلسفہ تاریخ کا ایک معمہ ہے. فلسفہ تاریخ کا ایک معمہ ہے کہ یہ زمین جس کو افکار الارض حالی افکار العمر کہا ہے. مولانا حالی جیسے مبصر نے اس ہندوستان کو, ہندوستانی تہذیب کو اور اس ہندوستان کے مزاج کو افکار العمر کہا ہے. جہاں جو قوم آئی تحلیل ہو گئی, جہاں وہ قوم آئی اس نے اپنی شخصیت کھو دی, اپنے ثقافت امتیازات مٹا دیے اور ہر قدر کا نمک شب کا منظر سامنے آتا رہا. اس کالے نمک میں نہ آریائی نسلیں باقی نہیں اور نہ بعد کی دوسری نسلیں باقی نہیں. یہاں جو آیا وہ ایک رنگ میں ہم رنگ ہو گیا. لیکن وہ کیا چیز جس نے آپ کو اپنی تشخص کے ساتھ باقی رکھا ہے وہ ہے وہی عقیدہ توحید, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا, وہی آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو اقرار کرنا, اس کے سامنے اس کے مقابلے کی ہر طاقت کا انکار کرنا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق غلامی, آپ کی محبت کا شوق اپنے گلے میں ڈالنا. اسی چیز نے اس وقت تک ملت اسلامیہ انڈیا کی اس وقت تک حفاظت کی ہے. اور آج ہم اس قابل ہوئے ہیں, اپنے حضرات اس قابل ہوئے ہیں کہ اس منظر کو دیکھیں. میں نے اس سے پہلے کہا کہ ہم اس مہینے کو اس لیے جمع کرتے ہیں ان سے کہیں کہ استادوں, اے ہمارے معلموں, اے ہمارے مرشدوں, تم نے جو سبق پڑھایا تھا, تم نے جو اپنے یہاں مبلغ بھیجے تھے ہندوستان میں, ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم نااہل اور ہم کنڈا نا تراش شاگرد نہیں ثابت ہوئے. ہم نے وہ سبق کو اپنے سینے سے لگایا. محمد القاسم ثقفی ہو یا وہ مبلغ اسلام ہو جو عرب سے براہ راست آئے, یا پاکستان اور افغانستان کے چکر کاٹ کر آئے, وہ جو توحید کا سبق لے کر آئے تھے وہ ہم نے اس کو یاد رکھا ہے. ہمارا سبق سن لو, ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ان کو اپنا سبق سنائیں. اور یہ زبان ہاتھ سے سن رہے ہیں, زبان کان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اکبر. وہ ہندوستان اس کے متعلق ہم کیا کیا سنا کرتے تھے. آج وہاں اتنے غیور اور سلمان, وہاں اتنے اسلام کے شمع اسلام کے اتنے پروانے اسلام کی شمع پر اس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں. علم کی شمع پر, دین کی شمع پر اتنے پروانے جمع ہو سکتے ہیں. ہم
افغان ہم ان کو تماشا دکھانے کے لیے نہیں آئے. خاصا وکلا ہم ان کو صاحب میں کہہ دوں اور مجھے حق ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک فیض یافتہ ایک ادنا فیض یافتہ کی حیثیت سے کہ ہم ان کو صرف دارالعلوم دیوبند کی تعریف سنانے کے لیے نہیں لائے. ہم اپنے بزرگوں کی عظمت کے کارنامے اور ان کے شاہنامے سنانے کے لیے ان کو نہیں لائے. یہ خیانت ہوگی اور میں ان کے مقام کو عظمت کو اور دیوبند کے ارکان شورا جس میں ایک حقیل اس کا ایک حکم میں بھی ہوں ان کے مقام کے اتنے لوگوں کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ صرف سنے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامے انجام دیے. نہیں, ہم نے ان کو اس لیے بلایا سنائے جو میں نے ابھی بنارس سے پڑھ کر سنائے تھے. سنائے وفا کسانیوہا ففاقت سنائے وفا کسانیوہا ففاقت غرس الفاب غارسه فطابا سنائے وفا کسانیوہا ففاقت وغرس الفاب غارسه فطابا وكنا كالسهام إذا أصابت وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها أصابت. ابو فراج الحمدانی کہتا ہے عربی کا شامی شاعر جس کو بھی خطاب کر کہتا ہو لیکن میں ان کو خطاب کر کے کہتا ہوں ثناء وفا کسانیوہا ففاقت. کارنامے جن کے بنانے والے جن کے پیش کرنے والے بڑے عالی مرتبہ تھے وہ کارنامے بڑے روشن ہیں. غرس الفاب غارسه فطابا اب وہ پودا جس کا لگانے والا بڑا کریم بڑا شریف اور بڑا عالی استعداد تھا وہ پودا بھی خوب کامیاب نکلا اور خوب اس نے اپنے برگوں کو خوب سے برگزار لایا. وَكُنَّا كَالسِّهَامِ إِذَا أَصَابَتْ اور ہم تو تیر تھے کہ جب تیر انداز نے کمان میں جوڑ کر ان تیروں کو چلایا اور وہ اپنے نشان پر بیٹھے تو تیروں کی تعریف نہیں تیر انداز کی تعریف ہے. آپ تیر انداز ہیں وہ آپ کے تیر ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تیر نشانے پر بیٹھے یا نہیں. حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عظمت کے اپنے خلوص کے کہ آپ کیوں اس وقت تک باقی رہے. میں نے کہا کہ یہ زمین اقوام امم ہے, یہ ہماری زمین ہندوستان کے اقوام امم ہے. اس نے کسی بڑی سی بڑی تہذیب کو کسی بڑی سی بڑی فاتح تہذیب کو بھی پتا کیے بغیر نہیں چھوڑا. وہ کیا راز ہے کہ ہم اور آپ آج بھی اسلام کی دولت کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور آج بھی ہم مسلمان ہیں اور ہم کو اصرار ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے پورے اسلامی امتیازات کے ساتھ پورے اسلامی تشخصات کے ساتھ باقی رہے. حرام ہے زندگی, لعنت ہے زندگی پر جو کتے کی طرح اس طرح گزرے کہ راتیں مہیا کر دو اور ہماری حفاظت کرو, کوئی مارے نہیں اور ہم خوش ہیں. ہم ایسی زندگی سے انکار کرتے ہیں, 100 بار انکار کرتے ہیں. ہجرت کا فلسفہ کیا ہے, ہجرت کا حکم شرعی کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اسلام کے احکام پر عمل نہ ہو سکے وہ زمین کو چھوڑ دینا فرض ہے اور واجب ہے. ہم اس ملک میں اس حالت میں ہرگز نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے تمام تشخصات سے اپنے عقائد سے مادی امتیاز عقائد سے عقیدہ توحید سے عقیدہ رسالت سے عقیدہ ایمان بالآخرت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت پر چلنے کی جذبے سے ہم خالی اور عاری ہو جائیں. ہمیں اس میں یہ سرزمین نہیں جو ہمارے بزرگوں نے مکے میں رہنے سے انکار کر دیا اور مدینے ہجرت کر گئے اور اللہ کا سب سے محبوب بندہ اللہ کی سب سے محبوب سرزمین سے اللہ کے سب سے محبوب بیٹھ کے دیکھنے سے اس نے انکار کر دیا اور جو نبی کی طرف ہجرت کی تب کا بدل پھر دوسروں کا کیا ذکر ہے. ہم ایسی زمین میں نہیں رہ سکتے. ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں سے اعلان کریں کہ آپ کتے کی زندگی پر راضی نہیں, آپ بیل کی زندگی پر راضی نہیں, آپ گدھے کی زندگی پر راضی نہیں. جن کو صرف راتب چاہیے, جن کو صرف چارہ پانی چاہیے, جن کو صرف سیکورٹی چاہیے کہ ان کو کوئی چھوڑے نہیں مارے نہیں. ہم اس زمین میں اذانوں کے ساتھ رہیں گے, نمازوں کے ساتھ رہیں گے, یہ بلکہ ہم تراویح تک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم اگر کوئی ہمیں روکے تو اشراق و تہجد پر ہم اصرار کریں گے. ہم ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں گے. کسی ایک نقص سے کسی ایک نقطے سے ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. لیکن میرے عزیزوں, آج اس سے بہتر کوئی موقع نہیں. آج یہاں قائدین ملت جمع ہے, آج یہاں مسلمانوں کے دل و دماغ جمع ہے, آج یہاں مسلم مجلس سے مشاورت اور پروفیسر بورڈ کے دائی یہاں جمع ہے
उलमाए देवबंद जिनका फतवा कलमाए दिलवत की तरह चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके लिए फख्र महसूस होता है। यहाँ से लेकर कुरान तक तुर्किस्तान तक यहाँ का फतवा चलता है और मुसलमान तब तक मुतमईन नहीं होते जब तक उलमाए देवबंद के फतवा उनके सामने न आ जाए। मैं हजरात से मौजूदगी में कहता हूँ कि आप भी ये इरादा करके यहाँ से जाए। ये है इस इज्तिमा की असो कदर कीमत, ये है इस इज्तिमा का पैगाम कि अल्लाह तमन्ना होने के लिए दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, तो अपनी ताकत से आसना हो, तो अपनी मुजाहिद से आसना हो, अल्लाह ने तुमको दी। अपने मन में डूब करता गया चुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब करता गया चुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता लबन अपना तो बन। अपने साथ साथ कीजिए। मसला एक मदरसे का नहीं, मसला एक जामा का नहीं, मसला एक इदारे का नहीं, मसला एक मकसद ख्याल का नहीं, मसला कुछ इमारतों की तकमील के लिए, मसला कुछ मंसूबों के तकमील के बाकी रखने का है, मसला इस्लामी शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ का है, मसला इस मुल्क की क़यादत करने का है। आपको इस मुल्क की क़यादत करनी है। आपको खुदा ने इस मुल्क में इसमें नहीं भेजा कि आप पसरे हो, आप राशिया बरदार हो, आप पीर बुजुर्गों के इशारे को देखे, उसके निगाह और अमल को पहचानने की कोशिश करें कि आप मुल्क के रुख पर जा रहा है। नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं कि मुल्क के रुख पर जा रहा है। हम कौमी धारे से आसना नहीं, हम कौमी धारे को नहीं जानते क्या होता है। हम इंसानियत के धारे को जानते हैं, हम नजात इंसानी के धारे को जानते हैं, हम हिदायत इंसानी के धारे को जानते हैं, हम क़यादत इंसानी के धारे को जानते हैं। आप दुनिया की क़यादत के लिए पैदा किए गए, आप दूसरों के पीछे चलने के लिए हर दिन में पैदा किए गए। ये मुसलमान के लिए जालिम हैसियत वर्जी है, ये मुसलमान के लिए सबसे बड़ी तौहीन है कि उसको बताया जाए कि अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। आपको बताना चाहिए कि जमाने में क्या करना है, आपको बताना चाहिए कि मुल्क को किस रास्ते से चलना है, आपको बताना चाहिए कि मुल्क किस तरह महफूज रह सकता है, मुल्क किस तरह बच सकता है। आज मुल्क डूबने के लिए तैयार है। आज मुल्क खुदकुशी के लिए कसम खा चुका है। वो खुदकुशी के लिए कपड़े समेट रहा है, छलांग मारने के लिए तैयार है। आग के खंदक में, हलाकत के खंदक में। और इस वक्त अगर कोई इस मुल्क को बचा सकता है, मैं साफ कहता हूँ, इस डंके की चोट पर कहता हूँ। और अगर इससे बड़ा कोई बड़ा डंका मिलता तो उस पर चोट लगाता। और काश के डंके पर चोट लगाने से क्या फायदा? मैं आपके दिलों पर चोट लगा सकता, मैं आपके दिमागों पर चोट लगा सकता। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस मुल्क को किस तरह आप बचा सकते हैं। इस मुल्क को आपके पास अकीदे तौहीद है, आपके पास उसूल मसावत इंसानी है, आपके पास अक़ीदा इज्तिमाई का पूरा निज़ाम है, आपके पास ईमान बिल आखिरत है। आप है इधर दुनिया दिख रही हो, पैसे खोटे पैसों में यूसुफ दिख रहा हो, यूसुफ अजीज खोटे पैसों में बेचा जा रहा हो, और बिरादरान यूसुफ उसको बेच रहे हो। और जो मुल्क एक यूसुफ अजीज है जिसको बिरादरान यूसुफ बेचना चाहते हैं, तो आप ये है जो हर कीमत से डाला पर है, आप ही जो हर सौदे से डाला पर है, आप ही जो आखिरत के लिए नजर रखते हैं, आप ही जो अच्छी कुदरती वर्ष में तुम ईमान रखते हो, आप ही जो अल्लाह के नजर में तकलीफ में ईमान रखते हैं। अल्लाह के नजर में सर्व नहीं, अल्लाह के नजर में सर्व नहीं, अल्लाह के नजर में आदत नहीं, अल्लाह के नजर में अक्सरिया नहीं, अल्लाह के मतलब ये अमवाल नहीं, अल्लाह के नजर में इंतखाबात नहीं, अल्लाह के नजर में सौदे में इंतखाबात नहीं, अल्लाह के मतलब ये क़यादत से बलवान नहीं, अल्लाह के नजर में मुत्तक़ीन। ये हकीकत जैसे आज से 1350 बरस 1400 बरस पहले ये हकीकत आलमाशकारा थी, ये हकीकत साबिता थी, वैसे आज भी है। और दुनिया को आज भी कम मानना पड़ेगा। अमेरिका डूब रहा है, रूस डूब रहा है, ये बड़े बड़े दौलत मुल्क डूब रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अरब ममालिक में कुछ बेहतर हालत में नहीं है। और ये मैं इसलिए आपके सामने उर्दू नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसे डरता हूँ। मैंने इसे 50 मरतबा और 100 मरतबा कहा है कि मेरे अरब मुल्कों को लन फकरा आने की लेकिन अखाफ और सब पता आने को मिल दुनिया बतौर को तुम्हें आए तो बतना फसुआ कमा तना फसुआ तो हमेशा तुम करना है तुम। इसको मैंने मदीने में कहा, इसको मैंने मक्के में कहा, इसको मैंने कुवैत में कहा, इसको मैंने दोहा में कहा, इसको मैंने हर जगह कहा। तेरी आवाज मक्के और मदीने हर जगह सजा लगाई कि जो दौलत के फलसफे पर ईमान लाए, जो ताकत के फलसफे पर ईमान लाए, जो हर शख्स सीरत का पुजारी बन जाए,
सूरज जो भी चढ़ता सूरज उसके हम पुजारी हो, वो डूब कर रहेगा तो वो कोई बचा नहीं सकता। फिर खरीदारी हो या आराधी वाला गोहर, फिर खरीदारी हो या आराधी वाला गोहर, कोई नहीं बच सकता। बचेगा वो जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो उसके रसूल आखिरी रसूल पर ईमान रखता है, जो शरीयत को दायरी समझता है, जो इन हुक्म पर ईमान रखता है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, वही बचेगा। और इस मुल्क हिंदुस्तान में जो कौमों का मतफल है, तहजीबों का मतफल है, उसमें एक जिंदा उनसे आपका है। अगर आप अपने खसाइस अपने अंदर पैदा कर ले तो आज दुनिया में कोई आपके लिए चैलेंज नहीं, मैं किसी चैलेंज को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर आपके अंदर वहां तुम्हें लालो नहीं कुल तुम मोमिनी, आन तुम्हें लालो नहीं कुल तुम मोमिनी, अगर आपके अंदर ईमान पैदा हो जाए तो आज भी वही हो वो आज भी कह सकती है अंदर गुनिस्ता पैदा आज भी आते चले में सर्द हो जाएगी, बल्कि बर्दन और सलामत बन जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने अपने शायद उन्हें से तजावुज़ किया, लेकिन मेरा कसूर नहीं, माफ कीजिएगा, समझने का कसूर है, इस तादाद का कसूर है, इस मंजर का कसूर है। ये क्या करूं कि मैं देख के टॉप गया इस मंजर को, ये मजमा कम मिलेगा। मैदान अराफात में वहाँ के इबादत से, वहाँ का मकसद इबादत है, दुआ है, इम्तिहान है, तो ये इतना बड़ा मजमा मुझे आप जो थोड़ी सी जिंदगी बाकी रह गई है, कितने दिन और मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, मुझे ये मजमा कहाँ मिलेगा। मैं क्यों अपने दिल को, अपने दिल निकाल कर, कलेजा निकाल कर आपके सामने रख दूं। मेरे अजीजों और दोस्तों, अहद करके जाओ यहाँ से। और मैं पूरे रसूख के साथ कहता हूँ कि हज़रत मौलाना कासिम नानोजी का यही पैगाम है, उन गुरुओं का यही पैगाम है। हज़रत शेखुल हिंद इसी में भटकते और बनते रहे, और हज़रत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने खास तर्ज पर, और हकीम उम्मत हज़रत थानवी अपने खास तर्ज के साथ इन्हीं के लिए हमेशा सोजा और लर्जा रहे कि हिंदुस्तान मुसलमान अपनी खुसूसियात के साथ बाकी रहे। यही जो उनका पैगाम है। तौहीद और सुन्नत को अपने सीने से लगाए रखो, इख्तिलाफी मसाइल छेड़ने से बजाओ और तौहीद और सुन्नत को पूरा जोर दो। ये जो उनकी खुसूसियत है कि उन्होंने इख्तिलाफी मसाइल आवाम के सामने इख्तिलाफी मसाइल ले जाए। उन्होंने सरमाए मिल्लत को बचाने की मदद फसाने की विरासत में सरमाए वही ने सरमाए मिल्लत के लिए बेदान अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। ये केवल वारिस है मुबद्दिल फसानी का। अगर नहीं समझता तो उसको समझना चाहिए, मेरा मकाम नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसको समझना चाहिए कि मुबद्दिल फसानी का वारिस है, इस हकीम मोहम्मद शाह का वारिस है। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये शाह का दिलिस्तान है। और ये मुख्तलिफ बुजुर्गों में से एक भी इसमें जरा कोई कलाम नहीं करेगा क्या जरा सुनिए शाह तो नहीं रहमतुल्लाह अलैह का मतलब फिक्र है जो देवबंद की शक्ल में सत्ताएं में। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सही मसरत दर्शगाहें वो सब शाह रहमतुल्लाह अलैह के शम्म फरोजा के ये सब उसके तजुर्बियात हैं। अगर आज बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से अहद करके जाइए कि आपको किताब और सुन्नत की हर चीज अपनी जान से ज्यादा अजीज होगी। आप उस पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। आप कायद का मकाम अपने लिए अगर इख्तियार कीजिए। आप ये समझिए कि आपकी हैसियत मुल्क में कायद की है। मेरे लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है कि मैं ये सुनूं कि मुसलमानों को ये करना चाहिए। कौन है वो कहने वाला जो ये कहे? किसका मकाम है कि ये कहे कि मुसलमानों को? क्या मोहम्मद अरबी के बाद कोई और पैगंबर पैदा होगा? क्या किताबुल्लाह के बाद कोई और किताब आसमानों से नाज़िल होगी? क्या शरीयत मोहम्मदी के बाद कोई और शरीयत आई है? किसका ये मकाम है? किसका ये मुंह है? किसका ये हौसला है कि हमसे ये कहे तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते? हमसे कहने वाला अल्लाह है, हमसे कहने वाला उसका रसूल है, हमसे कहे हमारा हिसाब करने वाली हमारी किताबें आसमानी है और सुन्नत रसूलुल्लाह है। बस अगर आप इन खुसूसियात के साथ इस मुल्क में है तो इंशाअल्लाह आप इज्जत के साथ है, सुरखरू है, वला तहनु वला तहज़नु वअंतुम अलअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस वक्त मुल्क बदअखलाकी के, ज़मीर फरोशी के, बदअखलाकी और ज़मीर फरोशी के और इंसानियत कुशी के दलदल में खसता चला जा रहा है। मुल्क डूब रहा है, दलदल धंसता चला जा रहा है। आप ही है हिंदुस्तान में क्या पूरे एशिया में जो आप बचा सकते हैं। आप
اصول کی بات کہیے، آپ اللہ اور رسول کی بات کہیے، آپ خدا لڑکی کہیے، آپ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نیلام کی منڈی میں آپ بھی اتر آئے اور اپنا سودا کرانے لگے کہ ہماری بولی بولی جائے اور آپ انتظار میں رہے کون آپ کا خریدار ہے۔ اللہ کے سوا آپ کا کوئی خریدار نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ متائے لاب ہے کہ اللہ کے سوا آپ کا خریداری کوئی حوصلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو دیکھ لیں گے فضیلت کی جوابی اس کی میں ساتھ کہہ دوں، ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اختلافی مسائل فکری مسائل کے بجائے توحید و سنت پر اپنی پوری توجہ مرکوز کی، اور یہ وہ اور میں کہنے بات نہیں سمجھتا کہ شاہ اسماعیل شہید مولوی اور حضرت سیدنا سید احمد شہید کے ذریعے سے اس کو ملی اور اس کو ابھی تک عزیز ہے۔ دیوبند کی 4 خصوصیات ایسے لیجیے، ایک تو یہ کہ عقید توحید میں بالکل بے آمیز عقید توحید، دوسرے اتباع سنت میں بالکل کھڑے، اور تیسرے تعلق مع اللہ کی فکر کرنے والے، اور چوتھے اعلاء کلمۃ اللہ کے جذبہ رکھنے والے۔ یہ 4 عناصر ہیں، یہ 4 عناصر تو بنتا ہے مسلمان، میں کہتا ہوں 4 عناصر تو بنتا ہے دیوبندی۔ ایک عقیدہ توحید جس میں کوئی شائبہ شرک اور ہمارے فضلہ لوحید سنت میں، اور دوسری بات کیا ہے اتباع سنت کا جذبہ اور فکر، اور تیسری بات کیا ہے تعلق مع اللہ کی کوشش، نسبت مع اللہ کے ذکر اور حضوری حاصل ہو، اور آخرت کا خیال غالب رہے، اور ایمان اور احتساب کا جذبہ کبھی ساتھ رکھو، اور چوتھی چیز اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ کہ جس شکل میں بھی ہو ہمیں اعلاء کلمۃ اللہ کی کوشش کرے۔ یہ 4 عناصر مل جائے تو دیوبندی بنتا ہے، اور ان میں سے کوئی عنصر اگر اس میں سے کم ہو جائے تو وہ دیوبندیت ناقص۔ بس یہ اس کا یہ سمجھیے شعار ہے، حصہ ہے، جسے کوئی فضرائی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آپ بھی یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ عقیدہ توحید کو دل سے سینے سے لگانا ہے، اور یہ جو آپ کے گرد و پیش جو شرک کا دھارا بہ رہا ہے، وہ وطنیت ساتواں کا کھلی ہوئی، یعنی غیر اللہ کو نافع اور دار سمجھنا، غیر اللہ کو متصرف فی الکائنات سمجھنا، غیر اللہ کی رضا کو سمجھنا کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اس سے سعادتیں ملتی ہیں، اس عقیدے سے آپ دور رہیں، توحید پر آپ قائم رہیں، مستقیم رہیں، اتباع سنت کا آپ کے اندر جذبہ ہو، فرائض کی آپ کے اندر پابندی ہو، اور خاص طور پر نماز کی، اور اس کے بعد پھر تیسری چیز یہ کہ تعلق مع اللہ کی کوشش کرتے رہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ عبد و معبود کا تعلق ہو، طالب و مطلوب کا تعلق ہو، ذاکر و مذکور کا تعلق ہو، بلکہ محب و محبوب کا تعلق ہو۔ یہ تعلق آپ کا جو حاوی ہو آپ کے دل و دماغ اور آپ کے تمام اعصاب پر، وہ تعلق اور اعلاء کلمۃ اللہ کی کوشش۔ بس میں نفاذ پر اپنی جرات کی معافی مانگتے ہوئے اپنے بزرگوں سے جن کے سامنے میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں یہ اس طرح تقریر کروں، میں آپ کی گزارش ختم کرتا ہوں۔ Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.